نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ آج کی یہ چھٹی نشست ہے اور اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے مدینہ منورہ کے معمولات بیان کیے جائیں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حج اور عمرہ کے تمام افعال اور ارکان وہ مکہ مکرمہ میں ادا کیے جاتے ہیں۔ کوئی بھی رکن یا کوئی بھی فعل حج یا عمرے کا وہ مدینہ منورہ میں ادا نہیں کیا جاتا۔ مدینہ منورہ کی حاضری یہ حج یا عمرے کا رکن نہیں ہے، لیکن مدینہ منورہ کی غیر معمولی عظمت و فضیلت، مسجد نبوی میں نمازوں کا بہت زیادہ ثواب اور روزہ اطہر کی حاضری کا شوق، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کو خود بخود مدینہ منورہ پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے جو بھی حاجی یا عمرہ کرنے والا مکہ مکرمہ جاتا ہے تو وہ مدینہ منورہ حاضری کو اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ تو اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے مختصراً 4 باتیں عرض کرنی ہے۔ نمبر 1 مدینہ منورہ کے فضائل، نمبر 2 مسجد نبوی کے فضائل، نمبر 3 روضہ اطہر کی زیارت کے فضائل، نمبر 4 زیارت کے آداب۔ پہلی بات مدینہ منورہ کی فضیلت۔ مدینہ منورہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 10 سال یہاں پر گزارے ہیں۔ یہیں پر بدر کا میدان ہے جہاں حق و باطل کا فیصلہ ہوا اور جنگ ہوئی، اور یہیں پر احد اور بدر کے شہداء آرا فرما ہیں، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اسی شہر میں آرام فرما ہیں۔ اور حدیث شریف کے اندر مدینہ منورہ کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ مدینہ منورہ میں فوت ہو، اس کو چاہیے کہ مدینہ منورہ ہی میں فوت ہو، کیونکہ قیامت کے دن میں ایسے آدمی کے حق میں جو مدینہ منورہ میں فوت ہوا ہو سفارشی ہوں گا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے حق میں گواہ بنوں گا۔ تو مدینہ منورہ میں انسان کو موت آ جائے ایمان کے ساتھ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور مدینہ منورہ وہ شہر ہے جو ہر قسم کی فتنوں سے، دجال سے، ہر قسم کی بیماریوں سے، طاعون اور وبا سے بھی محفوظ ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ مدینہ کے تمام راستوں پر اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہے، اور اس میں طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ دجال کا جب خروج ہوگا تو وہ ہر شہر پر سے گزرے گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ فرشتے ان 2 شہروں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو یہ مدینہ منورہ کے فضائل ہیں۔ دوسری بات مسجد نبوی کی فضیلت۔ مسجد نبوی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مسجد کی تعمیر اپنے مبارک ہاتھوں سے فرمائی، سال ہر سال اس میں نمازیں پڑھی اور پڑھائی، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی نسبت اپنی طرح فرمائی اور اس کو اپنی مسجد کہا۔ اور پھر احادیث میں اس مسجد کی زیارت یا فضائل یا نماز پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مسجد میں نماز پڑھنا دیگر مساجد میں 1000 نماز پڑھنے سے افضل ہے، سوائے مسجد حرام ہے کہ وہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو میری اس مسجد میں 40 نمازیں اس طرح پڑھے کہ کوئی نماز مسجد سے فوت نہ ہو، تو اس کے لیے ایک تو جہنم سے براءت لکھ دی جاتی ہے، اور نمبر 2 وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مکہ مکرمہ حج کے لیے جائے اور اس کے بعد میرا ارادہ کر کے میری مسجد نبوی میں آ جائے زیارت کے لیے، کتب لہ حجتان مبرورتان، اس کے حق میں 2 مقبول حج لکھ دیے جاتے ہیں۔ مسجد نبوی کی زیارت کے ارادے سے جانا یہ 2 مقبول حج کے برابر اجر اور ثواب کے برابر ہے۔ اور تیسری بات جو ہے روضہ اطہر کی زیارت۔ روضہ اطہر کی زیارت کے بھی بڑے فضائل ہیں۔
صحابہ کرام بڑے خوش نصیب تھے کہ انہوں نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو روشن کیا. وہ شب و روز آپ علیہ السلام کی صحبت میں رہے, آپ کی ذات سے بہت فیض حاصل کیا. یہ سعادت تو صحابہ کرام کے ساتھ خاص تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک یہ موقع باقی رکھا ہے کہ کوئی بھی امتی, کوئی بھی مسلمان روز اطہر پر حاضری دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود و سلام کا تحفہ پیش کرے. اس لیے تمام مسلمانوں کے نزدیک روز اطہر کی زیارت تمام نیکیوں میں سے افضل ترین نیکی ہے اور تمام اعمال میں سے افضل ترین عمل ہے اور بلند درجات کے پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے. اور احادیث میں قبر اطہر کی زیارت کے بڑے فضائل ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے من زار قبری وجبت له شفاعتی, کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ من زارنی متعمدا کان فی جواری یوم القیامہ, جس نے قصد اور ارادہ کر کے میری زیارت کی تو قیامت کے دن وہ میرے پڑوس میں ہوگا. اور جو آدمی حج اور عمرے کے لیے جائے روز اطہر کی زیارت کے لیے نہ جائے تو اس پر وعید آئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی, کہ جو بیت اللہ کا حج کرے اور پھر میری زیارت کے لیے روز اطہر پر حاضری نہ دے تو اس نے میرے ساتھ ظلم کیا. اس لیے روز اطہر کی زیارت یہ بھی بہترین اعمال میں سے, بہترین نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. تو یہ تین باتیں ہو گئی. چوتھی بات زیارت کے آداب. جب حاجی یا عمرہ کرنے والا مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کرے ان متبرک مقامات کی زیارت کے لیے تو تین آداب کا خیال رکھے. نمبر ایک, جانے سے پہلے مسجد نبوی اور روز اطہر دونوں کی زیارت کی نیت کرے, دونوں کی زیارت کی نیت کرے. نمبر دو, یہ نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو, اس میں کوئی دنیوی غرض, سیر و سیاحت یہ غرض یا یہ نیت بالکل نہ ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس سفر کے دوران جو مدینہ منورہ کی طرف کیا جائے اس میں کثرت سے درود شریف کا اہتمام کیا جائے. اور تیسرا ادب یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ شہر نظر آ جائے تو یہ دعا پڑھ لی جائے اللہم ھذا حرم نبیک فاجعلہ لی وقایۃ من النار وامانا من العذاب وسوء الحساب. اور جب یہ حاجی اور معتمر عمرہ کرنے والا مدینہ منورہ پہنچ جائے تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد 5 متبرک مقامات ایسی ہیں جن کی زیارت کی فضیلت ہے. نمبر 1 مسجد نبوی, نمبر 2 روضہ اطہر, نمبر 3 جنت البقیع, نمبر 4 مسجد قباء, نمبر 5 شہدائے احد, شہدائے احد اور جو ہے یہ احد کا پہاڑ. یہ 5 جگہ ایسی ہیں کہ جن کی زیارت یا ان جگہوں کے باقاعدہ فضائل احادیث میں آئے ہیں. تو مدینہ منورہ جانے والا زائر ان جگہوں کی زیارت کا اہتمام کرے اور ان کی زیارات کا اہتمام کرنے کے بعد جو دیگر متبرک مقامات ہیں ان کی بھی زیارت کرے. تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ان 5 جگہوں کی زیارت کا اہتمام کرنا چاہیے. سب سے پہلے مسجد نبوی ہے, تو مسجد نبوی میں جانے سے پہلے 4 آداب کا خیال رکھیں. نمبر 1 اپنے ہوٹل میں رہائش گاہ میں جا کر اطمینان کے ساتھ غسل کرے, عمدہ لباس پہنے اور عمدہ خوشبو لگائے. نمبر 2 جب مسجد نبوی میں داخل ہو تو مسجد میں داخل ہونے کے جو آداب ہیں ان کا خیال رکھے, یعنی دایاں پاؤں مسجد نبوی میں داخل کرے, دعا پڑھے. نمبر 3 تیسرا ادب یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کر لے. چوتھا ادب یہ ہے کہ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد اور روز اطہر میں حاضری دینے سے پہلے تحیت المسجد کا اہتمام کرے, اس لیے کہ تحیت المسجد یہ اللہ کا حق ہے, روز اطہر پر حاضری یہ رسول اللہ کا حق ہے, تو یہاں اللہ کا حق مقدم ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ سفر سے واپس آئے, مسجد نبوی میں داخل ہو کر فوراً آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے تحیت المسجد پڑھی؟ عرض کیا نہیں پڑھی. فرمایا جاؤ پہلے تحیت المسجد پڑھو پھر میری خدمت میں آؤ. معلوم یہ ہو کہ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد روز اطہر کی زیارت سے پہلے تحیت المسجد کا اہتمام کیا جائے. جب مسجد نبوی میں ہم داخل ہو گئے, تحیت المسجد بھی پڑھ لی, تو دوسرے نمبر پر روز اطہر کی زیارت ہے. روز اطہر کی زیارت کے لیے باب السلام سے داخل ہوتے ہیں, اس میں لائن لگ جاتی ہے, تو اس لائن میں کھڑے ہو کر کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرے.
اور جب آگے مواجہہ پر پہنچ جائے، جالیوں کے مقام پر پہنچ جائے، تو وہاں پر 3 گول دائرے ہیں۔ پہلا گول دائرہ نسبتاً بڑا ہے، دوسرا اور تیسرا گول دائرہ نسبتاً چھوٹا ہے۔ جب آپ چلتے چلتے پہلے گول دائرے کے سامنے پہنچے، اب یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور آپ کے سامنے، یہاں پر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام پڑھنا ہے، صلاۃ و سلام پڑھنا ہے۔ اور علماء فرماتے التحیات والا جو ہم پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو آدمی قبر اطہر پر کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھ لے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اور اس کے بعد 70 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لے صلی اللہ علیہ یا محمد، تو ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر ہو جاتا ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ تیری ہر حاجت پوری فرمائے۔ اور ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہاں پر صلی اللہ علیہ یا محمد کی بجائے یا رسول اللہ کہا جائے تو زیادہ افضل و بہتر ہے، تاکہ وہ جو آپ وسلم کے نام کو لے کر جو پکارنا ہے وہ لازم نہ آئے۔ اس طرح پہلے گول دائرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد 2 قدم آگے دائیں طرف جائیں تو دوسرا گول دائرہ آ جائے گا۔ اس میں تصور کریں، یہ سمجھے کہ ابھی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ انور آپ کے سامنے ہے۔ یا آپ نے سلام پڑھنا ہے خلیفہ اول پر، السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ جزاک اللہ عن امت محمد خیرا، اور اس کے بعد پھر 2 قدم آگے بڑھ جائے دائیں طرف تو تیسرا گول دائرہ آ جائے گا۔ اب یہ سمجھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرے انور آپ کے سامنے ہے۔ خلیفہ ثانی پر بھی سلام پڑھے، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین عمر بن خطاب جزاک اللہ عن امت محمد خیرا۔ ان تینوں عظیم ہستیوں پر سلام پڑھنے کے بعد پھر ایک طرف ہو کر یا اس جگہ سے باہر نکل کر انتظامی امور کے تحت ایک طرف ہو کر گڑ گڑا کر دعاؤں کا اہتمام کرے، خوب دعائیں مانگ لیں۔ تو روز اطہر کی زیارت ہو گئی۔ تیسرے نمبر پر جنت البقیع کی زیارت کی جائے۔ وہاں جانے والے ساتھی بتاتے ہیں کہ عصر کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد وہ قبرستان کھول دیا جاتا ہے تو وہاں پر زیارت کر لی جائے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ قبرستان ہے جہاں پر 10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں، 10,000 صحابہ کرام، تو جنت البقیع کی بھی زیارت کرنی چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پر شہدائے احد کی زیارت کرنی چاہیے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں 2 مستقل نیتیں کی جائے۔ شہدائے احد کے جو مزارات ہیں ان کی زیارت کی الگ نیت کی جائے، اور جو جبل احد ہے، احد پہاڑ ہے، اس کی زیارت کی الگ نیت کی جائے، کیونکہ دونوں کی زیارت کے فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر جو مسجد قباء ہے اس کی بھی زیارت کی جائے، اور مسجد نبوی، روضہ اطہر، جنت البقیع اور مسجد قباء یہ چونکہ قریب قریب ہے تو روزانہ ان جگہوں کی زیارت بھی ہو سکتی ہے، یہاں پر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نفل کا پڑھنا یہ ایک عمرے کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ اور اب تو سنا ہے کہ مسجد نبوی سے قباء تک بہترین راستہ بنا دیا گیا ہے، بآسانی انسان وہاں جا سکتا ہے۔ تو مدینہ منورہ میں جا کر ان زیارات کا اہتمام کرے، اور جب تک مدینہ منورہ میں آپ کا قیام ہے تو 4 باتوں کا خیال رکھے، 4 باتوں کا اہتمام کرے۔ نمبر 1، زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزارے اور مسجد نبوی میں 40 نمازیں باجماعت پڑھنے کا اہتمام کرے، تاکہ وہ فضیلت حاصل ہو جو فضیلت 40 نمازیں وہاں باجماعت پڑھنے پر حاصل ہوتی ہے، کہ نفاق سے بری اور جہنم کی آگ سے بری۔ نمبر 2، روز اطہر کی زیارت کر کے کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین پر صلاۃ و سلام پیش کرے۔ نمبر 3، کثرت سے مدینہ منورہ کے قیام کے دوران درود شریف پڑھے۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ ایک ختم قرآن ضرور کرے۔ اور جب مدینہ منورہ سے واپسی ہو، چاہے اپنے علاقے اور شہر کی طرف، چاہے مکہ مکرمہ کی طرف، تو پھر 4 باتوں کا اہتمام کر کے وہاں سے رخصت ہو۔ نمبر 1، مسجد نبوی میں 2 رکعت الوداعی پڑھ لے۔ نمبر 2، روز اطہر پر حاضر ہو کر الوداعی سلام پیش کر لے۔ نمبر 3، مسجد نبوی میں کہیں بھی ریاض الجنہ میں ہو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن انتظامات کے تحت صرف سال میں 1 مرتبہ وہاں جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ کہیں بھی بیٹھ کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگے، اپنی حاجات کی دنیاوی اخروی،
اور بالخصوص حج عمرہ اور ان زیارات کی قبولیت کی۔ اور نمبر 4 یہ ہے، رخصت ہوتے وقت آنکھوں سے آنسو نکل آئے، انسان روتے ہوئے واپس ہو، اور اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے والوں کی شکل بنائے، اور پھر انتہائی حسرت، رنج اور افسوس کے ساتھ مدینہ منورہ سے جو واپسی کرے۔ یہ مدینہ منورہ کی معمولات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا